السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو، وَسَارِعُوا، تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت اللہ نے ساتوں آسمانوں اور زمین کے برابر بنائی ہے، جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی طرف دوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ دوڑنا یعنی کہ تیزی کرو، جلدی کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر ہم کسی چیز کے لیے تیزی اور جلدی کرتے ہیں تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ طالب یعنی کہ جس چیز کو ہم پانے کے لیے جائیں وہ وہاں کم ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے جلدی کرتے ہیں کہیں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یا تو طالب کے ہاں یعنی کہ جو اس کو پانے کی جستجو میں ہے، اس بندے کے ہاں وقت کا کم ہونا ہے۔ دونوں چیزوں میں دوڑ لگائی جاتی ہے، تیزی کی جاتی ہے، جلدی کی جاتی ہے۔ تو اب سوچنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے جنت کی طرف دوڑنے کے لیے، تو اللہ اس کے لیے تو فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر کے تمام انسان اور تمام مخلوقات مل کر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کسی نعمت کے طالب ہو جائیں، منگنے لگیں، اور اللہ ان سب کو وہ نعمت برابر عطا کرنے بیٹھ جائے، کہا کہ دنیا کے شہنشاہ کے ملکیت کی برابر کیوں نہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانہ قدرت میں سے اتنی کمی نہ ہوگی جتنی کہ تم اگر سمندر میں سوئی کو ڈباتے ہو تو اس کے ناکے کو لگنے والی تری کے برابر۔ تو اب دیکھیں، دینے والے رب العالمین کے ہاں مغفرت کی وسعت ہے، جنت کی اتنی فراوانی ہے کہ الحمدللہ۔ تو پھر اب وجہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں دوڑنے اور تیزی کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ جو اس کو پانے کی جستجو کر رہے ہیں ان کے ہاں وقت کم ہونا۔ اور میری عزیز بہنوں، یہی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں وقت کتنا ہے کسی کو پتہ نہیں، اور ایک مختصر سا وقت ہم دنیا میں لے کر آئے ہیں، اور دھیرے دھیرے وقت ہے کہ زندگی کا ختم ہوتے جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہیں۔ دیکھیے، ابھی تو ماشاءاللہ ماہ رمضان ہے، لیکن آج بھی ہم میں سے کئی لوگوں کی حالت دیکھیے، کوئی کھا کر سو رہے ہیں تو کوئی سوتے پڑے ہیں، کوئی کھانے میں پکوانوں میں لگے ہیں، کوئی تجارتوں میں مشغول ہے، تو اس کے ساتھ مارے باندھے کی عبادتیں چل رہی ہیں۔ حالانکہ جس نعمت کو ہم کو پانا ہے وہ اپنی آخرت ہے، اپنی مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے، رب کی رضامندی ہے، اور ہم دیکھیے دنیا میں مشغول ہے۔ تو عزیزو، بیدار ہو جاؤ، رمضان جیسا برکت والا مہینہ، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑیے اور اپنے اعمال کی خبر لیجیے اور جستجو کیجیے اپنے آخرت کے لیے، دعاؤں کی بھی کثرت کیجیے اور عبادتوں کی پہ بھی محنت کیجیے۔ الحمدللہ۔